إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے اپنی نصرت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب اہل ایمان کی نصرت فرماتے ہیں ان آزمائشوں میں، ان ابتلاؤں میں، ان فتن میں کہ جن میں وہ مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کب ظلمتوں میں سے اجالوں کا راستہ پیدا کرتے ہیں، نا امیدیوں میں سے اللہ تعالیٰ امید کی کرن کو روشن کرتے ہیں، کب اللہ تعالیٰ راستوں کو سنوار دیتے ہیں، کب انسان کو حکمت سلجھا دیتے ہیں، کب اللہ رب العزت انسان کے لیے رشد و ہدایت کو میسر فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ایک شرط بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا،
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پھر اللہ کی مدد ایسی ہوگی کہ وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، پھر تمہیں کوئی بہکا نہیں سکے گا، کوئی ڈرا نہیں سکے گا، تمہارے قدموں کو کوئی اکھاڑ نہیں سکے گا، لیکن شرط یہ ہے ان تنصر اللہ، پہلے تمہیں اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، اللہ کے دین کو اپنانا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، پھر تم اللہ کی نصرت کے مستحق ٹھہرو گے۔ اور یہ آزمائشیں، یہ ابتلائیں، یہ تمہارے پاس آئیں گی، یہ تمہارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے، تمہارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے ان کو لے کر آنا ہے۔ اور پھر جب تم نصرت کے وسائل کو اختیار کرو گے، اللہ سے نصرت کو طلب کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو لے جائے گا۔ لیکن ان آزمائشوں نے آنا ہے، انہوں نے تمہارا مقدر بننا ہے۔ اس پوری انسانیت کے اندر سب سے عظیم مخلوق اللہ کی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو آزمایا، جو سب سے اللہ کے مقرب ترین تھے، وہ رسول جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت پر اپنے سر کو کٹوانے والے ہیں، اپنے آپ کو فنا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارا کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ یوسف کے اندر بیان کیا، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ۔ یہ ہمارے محبوب تھے، یہ ہمارے مقرب تھے، ہمیں ان سے محبت تھی، ان کو ہم سے محبت تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ حال تھا، ہم نے ان کو اتنا آزمایا، اتنا آزمایا، ان کی قوموں کے ذریعے، قوموں کی نافرمانیوں کے ذریعے، قوموں کی بدماشیوں کے ذریعے، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں مایوسی کا خیال آنا شروع ہو گیا۔ ان کے دلوں میں مایوسی کے خیالات ابھرنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں اب نصرت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ کب ہماری نصرت فرمائیں گے، کب ہمیں اس آزمائش سے نکالیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس وقت ان کی یہ حالت ہو گئی، ان کے دلوں میں یہ خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے، ان کے سامنے سارے ظاہری وسائل ختم ہونا شروع ہو گئے، ظاہری دروازے بند ہونا شروع ہو گئے۔ جاء نصرنا فنجی من نشاء، اتنا آزمانے کے بعد، اتنا نچوڑنے کے بعد اور اتنی آزمائش کے بعد، جاء نصرنا، پھر ہم نے اپنی نصرت کو نازل کیا۔ فنجی من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں۔ پھر جا کر ہم یہ پرکھ لیتے ہیں کہ کون اہل ایمان میں سے تھا، کون تھا کہ جس کے دل میں نفاق تھا، جس کے دل میں ٹیڑھ پن تھا، ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پھر اہل ایمان کے ساتھ اپنی نصرت کو نازل فرماتے ہیں، پھر برکات کا اور رحمات کا نزول ہوتا ہے۔ امام عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے تناظر میں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جن کے یقین میں کوئی شک نہیں ہے، جن کی تصدیق میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی ان کی تصدیق پر، ان کے شک پر، ان کے ایمان پر، ان کے کمال پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اتنے اعلیٰ یقین کے باوجود اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی یہ خیال ابھرنے لگا کہ شاید ہمیں جھٹلا دیا گیا ہے، اب ہماری نصرت نہیں ہوگی، اب کہیں سے نصرت نہیں آنے والی۔ اللہ نے جب ان کو اتنا آزمایا اور پھر آخر کار جب اللہ نے اپنی نصرت نازل فرمائی تو اللہ نے یہ سبق دے دیا کل کائنات کو کہ اگر اللہ کی نصرت چاہتے ہو ان ساری کی ساری آزمائشوں کو پار کرنا پڑے گا۔ اہم چیز کیا ہے؟ اہم وہ راستہ ہے کہ اس راستے میں، اس آزمائش کے راستے میں، اس مشکل راستے میں تمہارے لیے امید کون تھا؟ تمہیں نصرت کی امید کس سے تھی؟ اللہ نے جو قرآن مجید میں انبیاء کی آزمائشوں کو بیان کیا، اللہ نے ان کے کلمات کو نقل کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کس کی طرف بلند کیا، انہوں نے اپنی جبینوں کو کس کے سامنے جھکایا، انہوں نے اپنے آپ کو کس کے سامنے متوجہ کیا، کس کے لیے متوجہ ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ نصرت کی امید
کامیابی کی امید وہ صرف اور صرف ایک اللہ سے ہونی چاہیے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یہ نصرت، یہ کامیابی، یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ عقیدہ اللہ پاک ہمارے اذہان و قلوب میں پختہ کرنا چاہتے ہیں. يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کریں گے، تمہیں کامیاب و کامران کریں گے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی. سارے مل جائیں اگر تمہارے ساتھ اللہ ہے. اگر تم اللہ والے بن گئے، تم نے اللہ کو اپنا بنا لیا، اس کے دین کو نافذ کر لیا، صحیح معنوں میں اللہ والے بن گئے، اللہ والے ہو گئے، فلا غالب لکم، دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُ مِنْ بَعْدِهِ. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ پاک تمہیں چھوڑ دے، اگر اللہ پاک تمہیں رسوا کر دے، اگر اللہ پاک تمہیں تمہارے حال پر ہی چھوڑ دے کہ جاؤ میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں، تو اللہ کے بعد کون ہے جو اس کی مدد کر سکتا ہے جس کو اللہ نے چھوڑ دیا؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جو اس کے ہاتھ کو تھام سکے، جو اس کو آزمائشوں سے نکال سکے. اور اللہ نے مسلمانوں کو یہ سبق سکھلایا، ایک موقع پر سکھلایا، ان کو تنبیہ کی کہ اللہ کے علاوہ تمہاری اور کوئی نصرت نہیں کر سکتا. اور وہ کون سا موقع تھا؟ وہ غزوہ حنین کا موقع تھا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں نصرت کا اعلان کب کیا مسلمانوں کے لیے؟ فتح مکہ کے موقع پر. اذا جاء نصر اللہ والفتح. فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر فتح مکہ تک تقریباً 20 سال کا عرصہ ہے. 20 سال آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، جنگیں ہیں، قتال ہے، اور اس کے بعد بھی آزمائشیں آئی ہیں. یہ سارے کا سارا عرصہ آزمائشوں کا عرصہ ہے. اس کے بعد جا کر اعلان ہوتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب فتح مکہ کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ جو آس پاس کے علاقے ہیں، جو ایسے قبیلے ہیں جن سے مسلمانوں کو خطرہ ہے، ان کا بھی علاج کیا جائے. فتح مکہ کے متصل بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کیا. اب ایک وہ غزوہ تھا جس کو ہم غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، جس میں 313 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ یہ میری کل جمع پونجی ہے، یہ میری کل محنت ہے، یہ میری پوری زندگی کی محنت ہے، جد و جہد ہے، جو میں تیری بارگاہ میں لا کر پیش ہو چکا ہوں. اللہ اگر یہ ختم ہو گئے، تیری کائنات میں کوئی تیرا نام پکارنے والا نہیں بچے گا، صرف 313 ہیں. لیکن ان کا عزم اتنا بلند ہے، ان کا یقین اتنا بلند ہے، ایمان اتنا پختہ ہے کہ وہ اس قلت کے باوجود میدان میں اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نصرت سے نوازتے ہیں. اب 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب مسلمانوں کی فوج تیار ہو چکی ہے. غزوہ حنین کے موقع پر 2 قبیلے تھے جن سے لڑنا تھا، حوازن اور ثقیف. مسلمانوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اب ہماری تعداد اس وقت جو لڑنے والے مجاہد تھے اللہ کے رسول کے ساتھ وہ 10,000 سے اوپر تھے، 10 سے 12,000 مجاہدین کی تعداد تھی. انہوں نے کہا ہم 313 تھے اور ہمارے سامنے ساری قوتیں جمع تھی، سارے ہمارے خلاف تھے. اس وقت ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، تو آج یہ ہمارا کیا کر لیں گے؟ آج مکہ ہمارے پاس ہے، مدینہ ہمارے پاس ہے، آج ہم اوپر ہیں، ہمارا ہاتھ اوپر ہے. تو غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم انہیں ویسے ہی کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے. اللہ نے کہا ایسے نہیں. مسلمان وادی میں پہنچتے ہیں قتال کے لیے، لڑائی کے لیے، 12,000 کی تعداد ہے، لیکن کیا ہوا؟ بکھلا جاتے ہیں. جب اوپر سے تیروں کے وار ہوتے ہیں، پیر اکھڑ جاتے ہیں. اللہ نے اس بات کا قرآن میں ذکر کیا، فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. حنین کا موقع تھا، مکہ فتح ہو چکا ہے، لیکن تمہیں تمہاری کثرت نے دھوکے میں ڈال دیا. تم نے کہا کہ ہم بڑی کثرت میں ہیں، بڑی طاقت میں ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس فلاں فلاں چیز موجود ہے، وسائل موجود ہیں. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کوئی ایک چیز بھی تمہارے کام نہیں آئی. ہم نے چند لمحوں میں تمہیں یہ سبق دے دیا، تمہیں یہ درس دے دیا. نہیں،
اپنی قوت پہ بھروسہ نہ کرو، ومن نصر الا من عند اللہ، نصرت صرف اللہ سے ملتی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اللہ سے مانگنے پڑتی ہے، کبھی بھی صرف اس اسلحے کی بنیاد پر تم نصرت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نے تمہیں تمہارے پیروں پر کھڑا کیا، ثم انزل اللہ سکینتہ، اور پھر اس کے بعد جب تم دوبارہ لوٹے تو تمہیں اللہ نے نصرت عطا کی، لیکن تمہارے لیے ایک درس کو چھوڑ دیا کہ جب بھی میدان جہاد میں اترنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، سارے کا سارا توکل، بھروسہ، امید وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، صحیح بخاری کی روایت ہے، دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو۔ غزوہ حنین کے موقع پہ اللہ نے مسلمانوں کو ضرب لگائی ان کے دشمنوں کے ذریعے، لیکن کیا چیز تھی جو ان کو واپس لے کر آئی؟ وہ اللہ پر توکل تھا، دوبارہ اللہ پر بھروسہ تھا، اور ثابت قدمی تھی۔ اللہ نے سبق دیا کہ جب جب اللہ پر بھروسہ کرو گے، اللہ پر توکل کرو گے، ثابت قدم رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہزیمت کو نصرت میں بدل دیں گے۔ فرمایا دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو کہ جنگ ہو جائے، قتال ہو جائے، میں لڑوں، خود تمنا مت کرو، لیکن فرمایا کہ اگر تمہاری لڑائی ہو جائے، اگر میدان جہاد میں اتر جاؤ، فاصبروا، پھر تم نے صبر کرنا ہے، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر ایسا نہ ہو کہ تم وہاں سے بھاگ جاؤ، میدان جہاد کو چھوڑ دو، پھر تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، پھر جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ ہے۔ میدان جہاد میں اترنے کے بعد، دشمن کا سامنا کرنے کے بعد، اب صرف جنت تمہارے سامنے ایک ہی صورت میں موجود ہوگی۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اے امت محمد سن لو، میدان جہاد میں اترنے کے بعد، جہاد کے مسلط ہونے کے بعد، اللہ نے جنت صرف تلواروں کے سائے میں رکھی ہے۔ پھر لڑو گے تو جنت ملے گی، یا شہید بنو گے یا غازی بنو گے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر ثابت قدمی ضروری ہے، پھر استقامت ضروری ہے، پھر ٹھہرنا ضروری ہے، پھر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ پھر جنت نہیں مل سکتی۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر غزوہ حنین کے واقعے کے ذریعے سبق دیا کہ جب جب مسلمان اللہ پر توکل کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اپنی اصل کی طرف لوٹیں گے، اللہ پاک ان کو نصرت عطا فرمائیں گے۔ اور یہی بات علامہ اقبال نے بھی کہی ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر کا بھروسہ شمشیر پہ ہے، اپنے اسلحے پر ہے، اپنی تلواروں پر ہے، اپنے ٹینکوں پر ہے، لیکن مسلمان کیا اس کے پاس کچھ نہ بھی ہو، اس کے پاس سب سے بڑا بھروسہ وہ اللہ کا بھروسہ ہے، اس کا توکل اس کے لیے کافر ہے، کافی ہے، لیکن کافر کے لیے یہ چیز نہیں ہے، اس کے لیے اس کا اسلحہ، اس کے مادی وسائل، وہ سب کچھ ہے، وہ ان کی بنیاد پر لڑتا ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کچھ نہ بھی ہو اس کے پاس، اس کے ہاتھ خالی ہو، وہ 313 ہو، بغیر اسلحے کے ہو، وہ میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں۔ لیکن نصرت اللہ سے طلب کی جائے، اس قابل بنا جائے کہ اللہ پاک نصرت کریں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت کی تاخیر پر مایوس ہونا، جلد بازی کرنا کہ اللہ کی نصرت کیوں نہیں آ رہی، اور انسان مایوسی کا رستہ اختیار کر لے کہ ہم سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں، مسلمان ختم ہو چکے ہیں، اللہ کب ہماری طرف دیکھے گا، کب ہماری نصرت فرمائے گا، ایسے کلمات ادا کرنے سے منع کیا ہے، جلد بازی سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ مکی دور کی بات ہے، ہجرت سے قبل کی بات ہے، کہ ہم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، صبح و شام کفار ہم پر ظلم کرتے ہیں، مشرکین مکہ ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں، الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے، الا تستنصر لنا، یا رسول اللہ آپ اللہ سے نصرت طلب کریں، اللہ کی نصرت آئے، اللہ کی طرف سے فتح آئے، ہم فتح یاب ہوں، ہم کامیاب ہوں، نصرت ملے، آپ کیوں نہیں دعائیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟
اللہ کے رسول نے پچھلی قوموں کی مثال دی، فرمایا اے میرے صحابہ، جو تم سے پہلے قومی تھیں، جو تم سے پہلے اہل ایمان تھے، ان پر کس کس طرح کی مصیبتیں آئیں۔ فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک آدمی کو پکڑا جاتا، اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا، اسے گڑھے میں ڈالنے کے بعد ایک آری لائی جاتی اور وہ آری اس کے سر پر رکھی جاتی اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اے میرے صحابہ، تم سے قبل ایسے بھی اہل ایمان تھے کہ جن کو لایا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جن کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے علیحدہ کیا جاتا۔ اس طرح کے ظلم ان پر ڈھائے جاتے تھے، لیکن ما یصدہ ذلک عن دینہ، یہ سارے کے سارے مظالم، ان سزاؤں نے، ان اذیتوں نے ان کو 1 انچ بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ دین پر قائم رہے، دین پر ڈٹے رہے، انہوں نے اپنی جانیں دے دی، اپنے مال سب کچھ قربان کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لیتم اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس اپنے دین کو غالب کرے گا۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ دین کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے نکلے گا اور حضرہ موت پہنچ جائے گا، ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گا اور اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ روح زمین پر عدل کی حکومت قائم فرما دیں گے، اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اے میرے صحابہ تم جلدی کر رہے ہو، ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی آزمائشیں آئیں گی، ابتلائیں آئیں گی، ابھی تو بڑے غزوات ہوں گے، ابھی میدان جہاد میں اترنا ہے، ابھی اللہ نے آزمانا ہے، جلدی مت کرو، یہ آزمائش کا وقت ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے جو اللہ کی طرف سے نصرت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نصرت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر آپ کو فتح مل جائے تو تب ہی آپ کامیاب و کامران ہیں۔ اگر آپ کو ظاہری طور پر فتح نصیب نہیں ہوئی تو شاید آپ ناکام ہو چکے نہیں۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے مکی دور میں اپنی جانیں دے دی، کتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، تکالیف برداشت کی اور ان تکالیف کے اندر ان کی جان چلی گئی، انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا، انہوں نے مسلمانوں کا عروج نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے ان کو والسابقون الاولون من المہاجرین کہہ کر پکارا، کہا کہ وہ پہلے تھے، وہ آخرت میں پہلے ہوں گے۔ انہوں نے شروع اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ نصرت کیا ہے؟ نصرت یہ ہے کہ آپ صحیح راستے پر گامزن ہوں۔ نصرت یہ ہے، اللہ کی طرف سے مدد یہ ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہوں، آپ کا راستہ درست ہو، آپ کا منہج درست ہو۔ اگر آپ اس اپنے راستے میں اپنے ہدف تک پہنچ گئے تو کامیاب ہیں، اگر اس راستے میں درمیان میں موت آ جاتی ہے پھر بھی آپ کامیاب ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے میرا دشمن میرا کیا بگاڑ لے گا، ما یصنع باعدائی، یہ کمزور دشمن ہے میرا، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جنتی و بستانی فی صدری، اللہ نے میری خوشی کو، میری جنت کو میرے سینے میں رکھا ہے۔ ابن تیمیہ کے سینے میں اس کی جنت موجود ہے۔ کیسے؟ یہ دشمن کیا کر لے گا؟ یہ مجھے جیل میں ڈالے گا، یہ مجھے پابند سلاسل کر دے گا، اگر میں جیل میں جاؤں گا مجھے اللہ کے ساتھ خلوت نصیب ہو جائے گی، رات کو اٹھوں گا اللہ سے باتیں کیا کروں گا، اللہ کی یاد میں وقت گزار لوں گا، اور اگر یہ دشمن مجھے مار دے گا تو اس سے بڑی میری کیا خوش قسمتی ہے کہ اللہ مجھے شہادت عطا کر دیں گے، میں شہید کہلاؤں گا۔ اور اگر یہ دشمن مجھے یہاں سے نکال دے گا، کسی دوسری جگہ بھیج دے گا، ملک بدر کر دے گا، تو اللہ کی اتنی بڑی زمین ہے، میں اللہ کی زمین میں سیاحت کروں گا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا راستہ کون سا ہے، ہمارا راستہ نصرت کا ہے یا ہمارا راستہ ہزیمت کا ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک انسان نے خود طے کرنا ہے۔ اللہ کی نصرت کے لیے، اس کا مستحق بننے کے لیے جو چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، ایمان، عمل صالح، استقامت، ثابت قدمی، اس راستے پر گامزن رہنا، ان چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔